الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں آج کے اس پرمسرت موقع پر 75ویں جشن یوم آزادی کے مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے میں اپنے تمام ہندوستان کے واسیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کا یہ دن تمام محب وطن کے لیے ایک اہم دن ہے، جس دن میں ہم اپنی آزادی کا اظہار کرتے ہیں تمام طبقے کے لوگ۔ اور یہ آزادی اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملی ہے، اور تقریباً 200 سال تک پورے ہندوستان جو ہے وہ برطانیہ کے انگریزوں کے کنٹرول میں رہا ہے 200 سال تک۔ 200 سال تک کیمرے کو تھوڑا موڑیے ڈاکٹر صاحب، تو معاف کیجیے شیخ صاحب جی۔ تو ان 200 سالوں میں جو جد و جہد کیا ہے انگریزوں کے غلامی سے آزادی کے لیے، یہ بہت ہی قابل ذکر ہے کہ تمام طبقے کے لوگ، ہندوستان کے تمام طبقے کے لوگ، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ اور ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد 1947 15 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی، اور اسی دن سے آج کے اس دن کو جو ہے تہوار کے طور پہ ہندوستان میں منایا جاتا ہے، اور یہ محب وطن کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، اور یقیناً ہم سب کو خوشی منانا چاہیے، آج کے اس دن کو خوشی کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے وطن کے لیے وفاداری اور وطن کے لیے، وطن کی ترقی اور تعمیر کے لیے جو ہے ہم ہر ایک کو کوشاں رہنا چاہیے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو اور امن کی صورت میں ہو۔ اور جنگ کی صورت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کرگل وار ہوا تھا، کرگل وار میں جتنا کرگلیوں نے قربانی دی ہے وہ شاید آج تک ایسا موقع کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ کرگل وار میں جب لوگ ادھر ادھر پناہ لے کے دور دور گئے ہوئے تھے، تو اس میں کرگلی عوام جو ہے محاذوں پر فوجوں کے شانہ بشانہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے فوجوں کے شانہ بشانہ تمام محاذوں پر جا رہے تھے، اور ذوق و شوق سے جا رہے تھے۔ جتنی تکالیف اور مشقت فوجوں نے اٹھائی، اتنے جو ہے یہاں کے کرگلی عوام نے بھی اٹھائی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے جے ڈی بخشی صاحب، جو جنرل جے ڈی بخشی صاحب نے تو اپنے منہ سے بھی اقرار کیا ہے کہ میں کاکسر محلے میں تھا جب گولہ باری ہو رہی تھی، وہاں کے لوگوں نے بہت مدد کی، اور خاص طور پہ وہاں پہ ایک محمد علی کا نام لیا جا رہا ہے، وہ لیتے ہیں محمد علی کا نام۔ تو بہرحال یہ تو ایک کاکسر کا ہے، اس کے علاوہ جو کرگل کے چپے چپے جو ہے وہ پاکستانی گولوں کا نشانہ بنا تھا، تو اس دور میں جو ہے فوجوں کے شانہ بشانہ جو ہے لوگ محاذوں پہ جا کے جو ہے اپنے وطن کی جو ہے حفاظت کے لیے لوگوں نے قربانی پیش کی ہے، اور نقصان بھی، مالی نقصان، جانی نقصان یہاں پر اٹھایا تھا اس وقت کرگل کے جو باشندوں نے۔ تو یہ سب قابل ذکر ہے، اور ہمیں جو ہے آج تک جو ہے ایک چیز جو لال قلعے سے جب ہمارا وزیر اعظم کا جب تقریر ہوتا ہے تو اس میں مسلمانوں کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جو جتنے ہندوستان کے مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی اس میں یہ ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ کتاب ریشمی رومال صفحہ 45 پر لکھا ہے کہ ایک ایڈورڈ ٹامسن نام کا ایک شخص برطانوی، وہ کہتے ہیں کہ دہلی میں ہی صرف 500 علماء کو پھانسی دی گئی تھی، دہلی میں یوم اسی جو ہندوستان کی آزادی کے راہ میں جو ہے 500 علماء کو پھانسی دی گئی تھی، پورے دہلی کو جو ہے مقتل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور اسی کو لے کر مرزا غالب فرماتے ہیں چوک جس کو کہے وہ مقتل ہے۔ چوک یعنی دہلی کے ہر چوک کو جو ہے مقتل بنایا گیا تھا، چوک جس کو کہے وہ مقتل ہے، گھر نمونہ بنا ہے زندان کا، شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا۔ اس دور میں نہ صرف دہلی میں، دہلی، کلکتہ، لاہور، ممبئی، پٹنہ، امبالہ، الہ آباد، لکھنؤ، سہارنپور اور ملک کے چپے چپے پر دیگر جو ہندوستانی باشندوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی اس دور میں۔
ہندوستان کی آزادی کی راہ میں جو قربانیاں پیش کی ہے. تو بہرحال اتنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد اور لوگ اسی امید کو لے کر جو ہے ہم سب آس میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے ملک ترقی کرے, یورپ کی طرح ترقی کرے, امریکہ کی طرح ترقی کرے. لیکن بدقسمتی سے جس دور میں انگریزوں نے تقریباً 200 سال جب ہندوستان پر کنٹرول کیا ہے, تو وہ کنٹرول اسی طرح سے نہیں ہوا, بلکہ لوگوں میں تفرقہ ڈال کے جو ہے ایک دوسرے سے لڑوا کر جو ہے یہ 200 سال جو ہے ہندوستان پر حکمرانی کی ہے برطانیہ نے. اور ہمیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں جو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا. ہندوستان میں ہر مذہب و ملت کے لوگ ایک گلستان کی طرح ایک اتحاد اور یگانگی کے ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں, اس چیز کو بڑھاوا دے کر, اسی چیز کو اہمیت دے کر جو ہے یکجٹ ہو کے جو فارن کنٹریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ملک دشمن عناصر جو ہے آپس میں لڑوا کے جو ہے ملک کو ہمیشہ زوال کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس موقع پر ہم عہد کریں تمام ہندوستانی یکجٹ ہو کر, چاہے ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, اپنے ملک کا نام اونچا کرے, اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر طرح کے جو رکاوٹیں ہیں, چاہے کرپشن کی وبا ہو, چاہے اس طرح کے دوسرے تمام تر جو رکاوٹیں ہیں ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں, ان چیزوں کو جو ہے ختم کر کے یکجٹ ہو کے تمام ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, اپنے ملک کی ارتقاء اور تعمیر و ترقی کے لیے سب مل کے کوشش کرنی چاہیے. اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں, اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے رخصت چاہتا ہوں. پروردگار ہم سب کو اس ملک میں امن و امان اور خوشحالی کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ ہمارے ملک کو خوش و خرم اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اور دنیا کے لیے آج تک ہندوستان مثال رہا ہے, تمام تر مختلف تہذیب و ثقافت کے ساتھ یہ ملک ایک دنیا کے لیے ایک مثال بنا ہوا ہے, اور یہ مثال ہمیشہ ہندوستان جو ہے مثال کے طور پر ہمیشہ قائم رہا ہے. جی شکریہ. آمین. جی شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ یوم آزادی کے موقع پر اظہار خیال فرما رہے تھے. جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم سب آج 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں ہندوستان کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, تمام فرق و مذاہب, ہر قوم و ملت جو ہندوستان میں جو بر صغیر میں زندگی بسر کر رہے تھے, انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. اور جگہ جگہ علماء, دینی دانشور, مذہبی دانشور, اجتماعی اور سیاسی تمام عہدیداروں نے مل جل کر اس دین کو سینچا ہے, اس آزادی کو وجود میں لایا ہے اور اس ملک کو آباد کرنے میں کوشش کی ہے. لہٰذا میں جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ عبداللہ جلیلی قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ واقعا قیمتی وقت نکال کر آپ خطے لداخ کے نامور اجتماعی اور دینی شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے, آپ نے ان سب میں وقت نکال کے یہاں تشریف لائے, آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے مقررین میں جناب پروفیسر محمد حسن قبلہ ہے کہ آپ بھی الحمدللہ دہلی یونیورسٹی کے بہترین اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں. آج آپ یہاں تشریف لائے ہمارے مابین, آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دوسرے مقرر جناب ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب ہیں کہ واقعا آپ بھی خطے لداخ کے نوجوان سائنٹسٹ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس ویبنار میں آپ بھی شامل ہیں, اور انشاءاللہ آپ بزرگوں کی بہترین گفتگو سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں, جتنے بھی سامعین اور ناظرین آج ہم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور یا بعد میں دیکھیں گے, وہ سب مستفیض ہوں گے. ہم ابھی جتنے بھی ناظرین ہم لوگوں کو سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے, تاکہ یوم آزادی کے موقع پر مختلف اساتذہ اور دانشوروں کے نظریات کو اکثر لوگ سن سکیں اور خراج عقیدت پیش کر سکیں. میں جناب برادر عزیز پروفیسر محمد حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ انشاءاللہ آج کے جو عنوان گفتگو ہے انڈیپینڈنس ڈے یونٹی ان ڈیورسٹی کے ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جیسے اساتذہ سے فائدہ اٹھا سکیں. جی بسم اللہ. شکریہ شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ. At first, I wish a very happy Independence Day to all the viewers,
to all the participants on the occasion of Independence Day. It's my pleasure to be the part of this program celebrating the 76th Independence Day of our nation. जैसे कि इतिहास हम सबको मालूम है, इतिहास की शुरुआत होती है 1600 के अराउंड, जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तो वो ट्रेडर बन के भारत में आते हैं और उसके बाद वो 2 सेंचुरीज तक 200 साल तक भारत के ऊपर शासन करते हैं, भारत के ऊपर राज करते हैं। जब ब्रिटिशर्स फॉर द फर्स्ट टाइम भारत में ऐसे ट्रेडर बन के आए, फिर उन्होंने अपने ट्रेडिंग कंपनी सेटअप किया भारत के अंदर और उसके ऊपर बाद भारत में ट्रेड करना शुरू किया। भारत में ट्रेड करते करते जो भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था उस वक्त में, जिसे जो टाइटल मिला था गोल्डन बर्ड का, इन रिसोर्स के ऊपर जब नजर पड़े, जब उनके अंदर ये लालच आए भारत के ऊपर रूल करने का, भारत के ऊपर शासन करने का, तो जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे अपनाए थे वो हम सबको मालूम है। और जिस पॉलिसी के चलते उन्होंने 2 सेंचुरीज तक, 200 साल तक हम भारतीयों के ऊपर उन्होंने राज किया, और 200 साल के बाद आज के दिन भारत 15 अगस्त 1947 में जाके भारत को आज़ादी मिली। और वो पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये सब हम सबको मालूम है। हमारे आज के जो प्रोग्राम का थीम है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारे भारत की जो खूबसूरती है वो भारत के डाइवर्सिटी है। जब हम भारत के अंदर हम ट्रैवल करोगे, हर एक छोटे से डिस्टेंस पे आपको एक डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगा, एक डिफरेंट कल्चर मिलते हैं, एक डिफरेंट मुख्तलिफ कास्ट के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ क्लास के लोग हैं, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज के मानने वाले लोग हैं। और अंग्रेजों ने उस टाइम पे हमारे जो डाइवर्सिटी है उसका अनफेयर एडवांटेज लेते हुए लोगों को डिवाइड किया और उसके बाद लोगों पे रूल किया, जो कि 2 सेंचुरीज तक उन्होंने भारत के ऊपर रूल किया, भारत के ऊपर अत्याचार किया, भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट किया और भारत के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया। जब अंग्रेज भारत के ऊपर रूल करते टाइम, जब अंग्रेजों की एट्रॉसिटीज जब बढ़ने लगे, तो जो जिंदा दिल हिंदुस्तान के बादशाह लोग थे, फिर वो विद्रोह करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत हुई थी मंगल पांडे से, जो ट्रेडिंग कंपनी जो सेटअप किया था भारत के अंदर, जो अंग्रेजों ने, जो हम सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने वो कंपनी एस्टैब्लिश किया था, सेटअप किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी मंगल पांडे के टाइम से। फिर 1857 की बगावत से लेकर 1947 तक का ये सफर चला। और 1947 से जब आए तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी जान न्यौछावर किया, और अजीम जो बलिदान दी, जो सर्व बलिदान दी भारत के लिए। और आज के दिन की जो इम्पोर्टेंस है, आज हम इस दिन 15 अगस्त के दिन हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। साथियों, जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को डिवाइड किया और उसके बाद भारतीयों के ऊपर रूल करना शुरू किया, तब फिर इस आज़ादी के सिलसिले में जब लोगों ने वो तशद्दुद देखा, लोगों ने वो एक्सप्लॉइटेशन देखा, चाहे रिसोर्स का हो चाहे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो, तब लोगों ने ये एहसास किया कि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब हम इकट्ठा इत्तेहाद होकर के अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अंग्रेज को भारत से बाहर नहीं निकाल सकते, तब तक हम अंग्रेजों के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। इसीलिए जब इतिहास उठा के जब हम देखते हैं तो सरदार शहीद भगत सिंह जैसे नौजवान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नौजवान, हैदर जैसे नौजवान, हमारे इशफाकुल्ला खान जैसे नौजवान, और हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे, लक्ष्मीबाई, झांसी लक्ष्मीबाई जैसे, और अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने सर्वोपरि बलिदान दी, अपने सेक्रीफाइस दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने वो गुलामी के दिन देखे थे, उन्होंने उन गुलामों के वो अत्याचार सहे थे। उनको मालूम था
कि अगर वो इस देश पे कुर्बान भी होंगे तो उनको कल आज़ादी के सुबह देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे बेहतरी के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हम एक आज़ाद देश में ज़िंदगी कर सके, हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए उन्होंने आज अपने आज को कुर्बान किया। और आज के दिन फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुए। तो आज के दिन की सबसे पहली चीज़ मैंने बताया, हम इन जो वीर जवानों को हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। और दूसरी अहमियत आज के दिन का ये है, आज के दिन हमें ये एहसास होता है, ये मालूम पड़ता है हमारे देश का जो रेजिलेंस है, जो हमारे पावर है, वो हमारे पावर किस में है? हमारे इत्तेहाद में। हम एक वक्त ऐसा था, हम अंग्रेजों ने डिवाइड करके लोगों को डिवाइड करके भारतीयों के ऊपर रूल किए जब अंग्रेजों ने, तब जब भारतीय एक होकर के सारे बियॉन्ड द लाइन ऑफ रिलीजन, बियॉन्ड द लाइन ऑफ कास्ट, बियॉन्ड द लाइन ऑफ क्रीड, बियॉन्ड द लाइन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, सारे लोग जब इकट्ठा हुए और जब फाइट बैक किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को हिंदुस्तान से घसीट के बाहर निकाला गया। तो हम भारतीय अगर एक होकर के यूनाइटेडली, जो हमारे डाइवर्सिटी है, जो खूबसूरती है हमारे देश की, और हम यूनाइटेडली अगर कोई भी हम ऑब्जेक्टिव लक्ष्य बनाएंगे, तो हमारे भारत के अंदर ये एबिलिटी है, हम उन सारे लक्ष्य को हम अचीव कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज का जो 15 अगस्त के दिन जब हम सेलिब्रेशंस करते हैं, तो आज के दिन हम हमारे देश के बहुत सारे अचीवमेंट्स को भी हम याद करते हैं, हम अचीवमेंट्स को भी गिनते हैं। और 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक, आज हमने 75वीं हमारे यौम आज़ादी कंप्लीट की, अब 76 इंडिपेंडेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस जर्नी में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, हमने बहुत सारे तरीके किए, बहुत प्रोग्रेस की है भारत में। एग्रीकल्चर से लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, हेल्थ से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक, एजुकेशन से लेके इंडस्ट्रियलाइजेशन तक हमने बहुत एक लंबी जर्नी पास की। और भारत आज के डेट पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज में। लेकिन भारत को अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। भारत को आज भी एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। भारत को दुनिया का एक सुप्रीम पावर बनना है, सबसे डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो इस सफर में अभी हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे कुछ कमियां भी हैं, जिनके ऊपर हम सबको काम करने की जरूरत है। जिन शहीदों ने शहादत दे करके हमें एक जो भारत देश दिया, उन्होंने उस आज़ादी का सुबह तो नहीं देखा, लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी, हमने एक ऐसे भारत में जन्म ली जहाँ पे हम जन्म लेते ही हम आज़ाद थे, हम एक आज़ाद फिजा में हम सांस ले रहे हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें गारंटी करके दी। ये उनके बलिदान के चलते, उनका भी एक सपना था। इसी सपने के लिए, इसी उम्मीद के साथ वो लोग हंसते हंसते सूली चढ़े थे। उनको ये मालूम था कल आज़ादी की सुबह नहीं देखेंगे, लेकिन आप एक आज़ादी की ज़िंदगी जिए और हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश दुनिया में सबसे बेहतरीन देश बने। इसीलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। आज भी बहुत सारे कमियां हैं जिनके ऊपर हमें देखने की ज़रूरत है। जो हमारे खूबसूरती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है हमारे, जो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट क्रीड्स, डिफरेंट कास्ट, ये सारे एक खूबसूरती है, ये हमारे देश का स्ट्रेंथ है। और इस स्ट्रेंथ को समझते हुए जब हमारे शहीदों ने शहादत दी थी, तो उसमें हमारे कोई बंगाल से था, तो कोई पंजाब से था, कोई सिंधी था, तो कोई केरल से था, कोई हिंदी बोलने वाला था, तो कोई उर्दू बोलने वाला था, कोई गमछा पहनने वाला था, तो कोई धोती पहनने वाला था। हर तरह के लोगों ने इस देश के अंदर कुर्बानियां दी है। और इस डाइवर्सिटी को आज भी हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आज भी अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है, देश को स्ट्रेंथन करना है, देश की अगर ट्रू एबिलिटी के ऊपर हमें काम करना है, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है हमें उसको समझना है, जो कि हमारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी जो आज के टाइटल है, हमें इस डाइवर्सिटी के साथ सब एक होकर के हमारे देश के अंदर काम करना है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है, कभी अगर लैंग्वेज के नाम पे कहीं हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं, कहीं रीजन्स के नाम पे आज की डेट पे हमें थोड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलता है, कभी रिलीजन के नाम पे। याद रखिएगा, अगर जो सच्चा देशभक्त है, जो सच्चा देशवासी है, आज इसके दिन सिर्फ हमें उन शहीदों को सिर्फ नमन नहीं करना है, उनको सिर्फ सैल्यूट नहीं करना है, बल्कि उनको ऑनर भी करना है। उनको ऑनर करने का तरीका ये है, उनकी दिखाए हुए रास्ते पे हम सबको चलना है।
انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا کہ ہم سب کو ایک ہونا ہے، چاہے جس ریلیجن سے بلونگ کرتا ہو، جس کلچر سے بلونگ کرتا ہو، جس ریجن سے بلونگ کرتا ہو، جس کاسٹ سے بلونگ کرتا ہو، جس کلاس سے بلونگ کرتا ہو، جس ایتھوس سے بلونگ کرتا ہو، ان سب نے جس طرح سے ایک ہو کر کے اس بھارت کو آزاد کرنے کے لیے جو جنگ لڑی تھی، آج بھی بھارت کو، میں نے جیسے کہا، بھارت ماشاءاللہ آج تک بہت پروگریس کی ہے، بھارت نے بہت اچیومنٹس پائی ہے، لیکن ہمیں ایک بہت لمبی سفر ابھی طے کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں بھی ان کے کہے ہوئے راہ پہ چلنا ہے۔ ہمیں سب کو ایک ہو کر کے بھارت کے لیے کام کرنا ہے، بھارت کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اگر کہیں آپ کو ایسا کبھی نظر آتے ہیں لوگ لینگویج کے نام پہ اگر لوگوں کو اگر لڑا رہے ہو، تو یاد رکھیے گا یہ انگریزوں کا وہ طریقہ ہے، کیونکہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی فرسٹ ٹائم آئے تھے، میں نے کہا ان کا ایک ہی پالیسی تھا، دیٹ واز ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، اور وہی کیا تھا، ریلیجن کے نام پہ، ریجنس کے نام پہ، لینگویج کے نام پہ، کلچر کے نام پہ۔ ان ڈفرینسز میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، ہمیں ہمارے دیش کے اسٹرینتھ کو سمجھنا ہے۔ انڈیا ایک ملٹی لینگویج کنٹری ہے، ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے، یہ ہمارے دیش کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، جو کہ دنیا ہماری اس خوبصورتی کا قائل ہے۔ ہمیں اس خوبصورتی کو مینٹین رکھنا ہے، اور اس ہماری خوبصورتی کو ہمارا اسٹرینتھ بنا کے بھارت کے بیٹر بھارت کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے۔ اور سیکنڈلی بہت ساری اور چیزیں ہیں، کیونکہ بہت ساری برائیاں ہیں، کم سمے ہے، میں تھوڑا جلدی کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری سوسائٹی میں بہت آج کے دن، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے، آج کے دن 15 اگست کے دن جب ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک پلیج لے کے چلنا ہے۔ ہمارے شہیدوں نے تو اپنا شہادت دے دیا، لیکن آج ہمیں بھی اس دیش کے لیے کنٹریبیوشنز دینا ہے، ہمارے بھی ایک رسپانسبلٹی اس دیش کے لیے، ہمیں بھی ہمارے کنٹریبیوشنز کی اس دیش کو ضرورت ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں کرپشن جیسے برائیاں آج بھی پریویل ہو رہا ہے، ہمارے سوسائٹی میں کرائم جیسے برائیاں آج بھی پریویل ہو رہا ہے، ہمارے سوسائٹی میں ریپ جیسے برائیاں آج بھی ہیں، ڈسکریمنیشن جیسے برائیاں آج بھی ہیں۔ جب تک ہم ان برائیوں کو ہمارے سماج سے دور نہیں کریں گے، تب تک ہمارے ان شہیدوں کے سپنے پہ ہم کھڑے نہیں اتر سکتے۔ کبھی انہوں نے اس وقت کے ان برے وقت کو دیکھنے کے لیے اپنا شہادت نہیں دیا تھا۔ تو اسی لیے ہمیں ہمارے سوسائٹی کے اندر آج کی ڈیٹ پہ ضرورت ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کو پروموٹ کریں، اور ایجوکیشن آپ محض صرف ایک ڈیزگنیشن تک، ایک پوزیشن تک محدود نہ کریں، کیونکہ ٹائم کے ساتھ جو ایجوکیشن کا ڈیفینیشن ہے وہ ایوالو ہوتے آئے۔ ایک ٹائم پہ ہوتا تھا ڈیفینیشن جو ایجوکیشن کا، دیٹ واز جسٹ کنفائنڈ ٹو دی انفارمیشن، ایجوکیشن کا مطلب صرف انفارمیشن ہوتا تھا۔ پھر ایوالو ہو کیا، انفارمیشن اسکلز جب تک نہیں ہوں گے آپ کو ایجوکیٹڈ نہیں کہتے، لیکن ویسے ایوالو ہوتے ہوتے آج کی ڈیٹ پہ ایجوکیشن کا مطلب ڈیفینیشن کیریکٹر، ہم سب کو اب آج کی ڈیٹ پہ کیریکٹر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیریکٹر بولتے ہیں، مجھے سوامی وویکانند جی کا ایک اہم بات یاد آتا ہے۔ جب سوامی وویکانند جی بھارت کو ریپرزینٹ کر کے جب انگلینڈ میں گئے، تو وہاں پہ ایز اے ڈیلیگیٹ بلایا گیا ہوا تھا اس کو۔ ایک انگریز آتا ہے، سوامی وویکانند جو انڈین کلچرل ڈریس میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوامی جی آپ ایک کوٹ سوٹ کیوں نہیں پہنتے ہو؟ اگر آپ کوٹ سوٹ پہنو گے تو آپ ایک جنٹل مین بنو گے۔ تو سوامی وویکانند جی اس کو ایک بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے دیش میں جنٹل مین شاید ایک درزی بناتا ہوگا، کیونکہ جو کوٹ سوٹ پہنتے ہیں اگر اس کو جنٹل مین کہتے ہیں تو کوٹ سوٹ تو درزی بناتے ہیں، لیکن ہمارے دیش میں جو جنٹل مین ہے وہ کیریکٹر بناتے ہیں۔ یہ ہمارے دیش کا ایک بہت اہم پرمپرا رہا ہے، جو کیریکٹر ہے، ہمیں اس کیریکٹر کو پروموٹ کرنا ہے سوسائٹی میں، ہمارے سوسائٹی میں پرسنالٹیز کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں پیس کو پروموٹ کرنا ہے، اور ہمیں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے۔ کیونکہ آج کی ڈیٹ پہ جتنے بھی برائیاں ہیں، اگر ہم ایک ورچوئس سٹیزن بنو گے، ایک رسپانسبل سٹیزن بنو گے، تو جتنے بھی برائیاں آج کی ڈیٹ پہ ہمارے سوسائٹی میں ہیں، وہ ساری برائیاں وہیں سے ختم ہو جائیں گی۔ کرپشن جیسے برائیاں، آپ کی کرائم جیسے برائیاں، ریپ جیسے برائیاں، ڈسکریمنیشن جیسے برائیاں۔ اسی لیے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام بھی بہت امفسائز کرتے تھے ایک ورچوئس سٹیزن کے اوپر، ایک ویلیو بیسڈ سٹیزن کے اوپر، کیونکہ جب تک ایک ویلیو بیسڈ سٹیزن ہمارے پاس نہیں ہوں گے، گورنمنٹ جتنا بہترین سے بہترین پالیسی بنائے، اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ویلیو بیسڈ سٹیزن چاہیے، تب بھی اس پالیسی کا ایک رزلٹ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی سٹیزن سے، جتنے بھی بھارت واسی ہیں آج کی ڈیٹ پہ، ہمیں بھی پلیج کرنا ہے کہ ایک برے انسان کو آپ کو ختم کرنا ہے، آپ کو ایک ورچوئس پرسن بننا ہے، ایک ورچوئس آفیسر اور ایک ورچوئس لیڈر۔ ان تین چیزوں کا بہت اہم اس سوسائٹی میں، اس سوسائٹی کے نرمان میں، اس سوسائٹی کا اگر بھارت کو ایک ڈیولپنگ کنٹری سے ایک ڈیولپ کنٹری بنانا ہے، اگر اس لکشیہ کو پورا کرنا ہے، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو اسی کے ساتھ، اور آج کے دن میں ان جوانوں کو بھی سیلیوٹ کرنا چاہوں گا جو آج کے ڈیٹ پہ سرحد پہ بیٹھ کر کے ہمارے رکشا کر رہے، چاہے وہ جل سینا ہو، وایو سینا ہو، تھل سینا ہو۔ ان کے ان سیکریفائسز کے چلتے
आज हम देश के अंदर एक खुशहाल माहौल में चैन से जीते हैं, चैन से सोते हैं और चैन से घूमते हैं। तो आज के दिन हम जवानों को भी सैल्यूट करते हैं, हमारे तमाम जवानों को, तमाम सेना के जवानों को जो बॉर्डर्स पे तैनात है या डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। फिर से एक बार उन तमाम शहीदों को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और हम सब ये प्लेज लेते हैं आज के बाद कि हम आज के बाद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएंगे, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे इन सेनानियों के चलते हमें मिला है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो हमें एक आज़ाद माहौल दिया, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है हमें गारंटी की है, साथ ही साथ में हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, उस ड्यूटीज़ को भी हमें निभाना है। इसी के साथ मैं अपने बात को यहीं पे तमाम करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब के बेहतरीन अंदाज में आपने आज के इस टॉपिक पर गुफ्तगू की। वाकई यौम आज़ादी की अहमियत कितनी मुहिम है और आज के सूरत हाल मुल्क की क्या है, उस पर भी आपने रोशनी डाली और आपने ये बताने की कोशिश की कि हमारे मुल्क पे 200 साल अगर अंग्रेजों ने हुकूमत की है तो उसके दो आमिल है। एक आमिल यह तो कि खुद उनकी तरफ से डिवाइड एंड रूल वाला जो उनका कायदा था कि हम में इख्तलाफ डालें, हम आपस में झगड़ा कर लें और वो आके आराम से हुकूमत कर लें। और दूसरी चीज उनकी ये थी कि मजहब के बिना पर, जबान के बिना पर, लिबास के बिना पर लोगों में इख्तलाफ। लिहाजा तारीख का जब हम मुताला करते हैं, तारीख हिंद का, तो आप अंग्रेजों से पहले कभी हिंदू मुसलमान झगड़ा या किसी जबान और कौम की बिना पर कहीं हिंदुस्तान में लड़ाई हुई हो, ऐसा आपको नजर नहीं आता। लेकिन जब से हिंदुस्तान वाले 1601 में जब ये इंग्लैंड वाले हिंदुस्तान में आए हैं, तब से हम और आप तारीख का जब मुताला करते हैं हिंदुस्तान के, तो वहां नजर आता है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई है, मजहब के नाम पर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। तो इन ही झगड़ों में हम हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे, जिसकी बिना पर उनकी हुक्मरानी हुई, वो लोग गालिब रहे, उन्होंने हम पे ऊपर रोल किया। इसी को हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, यानी जो हमारे लीडर्स थे, जो फ्रीडम हमारे लीडर्स थे, उन लोगों ने ये सोचा कि इन दो आमिल की बिना पर हमारे ऊपर इंग्लैंड वाले, हमारे ऊपर ब्रिटिश, हमारे ऊपर ये गैर हिंदुस्तानी हुकूमत कर रहे हैं, तो लाजिम है कि हम इन्हीं दो चीजों को इत्तेहाद का मबना बनाएं। कहें हम मजहब को इत्तेहाद और यकजहती बनाएं, और हिंदुस्तानियों में चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब मिलजुल कर हिंदुस्तान के लिए एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ कदम बढ़ाएं, जिसके बिना पर आज हम देखते हैं कि वाकई हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क बना। और हम और आप आज जो 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो हम और आप अपने आप से सवाल करें कि इस आज़ादी के अहदाफ और मकासद क्या थे। इस आज़ादी के अहदाफ और मकासद में जो 26 जनवरी 1950 में वजूद में लाया गया, उसको जब हम मुतालिया करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स को बहुत उजागर किया गया। उसमें कहा गया कि इस आज़ादी का मेन हदफ यह है कि इंसाफ को आम करना, यानी चाहे वो मुसलमान हो, चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे जैन हो, चाहे इसमें जितने भी अक़लियत के लोग हों, सब में तमाम शहरी को इंसाफ मिलेगा। सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाला हर इंसान को इंसाफ मिलेगा। तो ये इस आज़ादी का एक नारा था, एक मकसद था। दूसरा मकसद इस आज़ादी के जब हम कहते हैं मुसावात और इक्वालिटी की बात थी, कि इन लोगों का ये नारा था कि जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं इस मुल्क में, जितने भी रिसोर्स हैं, वो सब के सब इक्वल और मुसावी तौर पर सब में तकसीम हो, उसमें जुल्म और ज्यादती ना हो। ये दूसरा हदफ था इस आज़ादी, तहरीक आज़ादी के जिद्दोजहद का। और तीसरा हदफ हम और आप जब मुताला करते हैं वो ये था कि आज़ादी, यानी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच थे, आप अपने दीन पर अमल करने की आज़ादी थी, दीन का इजहार करने की आज़ादी थी, दीन को बयान करने की आज़ादी थी, साथ साथ में अपने ख्यालात का इजहार करने की आज़ादी थी। तो ये इस तहरीक जिद्दोजहद की बुनियादी मकासद में है। और हम और आप जब मुताला करते हैं तो कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ है, किसी बादशाह की, किसी शख्स की हुक्मरानी कबूल नहीं करनी है, बल्कि कानून की हुक्मरानी होनी है। ये इस तहरीक की तारीख आज़ादी और तारीख आज़ादी की जिद्दोजहद के मकासद में आता है। और आखिरी चीज डेमोक्रेसी और जमहूरियत थी, जिसकी तरफ प्रोफेसर साहब ने भी और उनसे पहले शेख साहब ने भी इशारा किया। अब मैं सवाल करना चाहूंगा अपने नाजरीन से और हर सुनने वाले से, हर हिंदुस्तानी से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी फिरक और मज़ाहिब से, किसी कौम और कबीले और ज़ात से उनका ताल्लुक रखता हो, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि आज़ादी के इन अहदाफ और मकासद को कितने हद तक हम हासिल कर पाए।
اگر ہم اور آپ نے ان آزادی کے مقاصد کو حاصل کیے ہیں تو ہم اور آپ مبارکبادی کے قابل ہیں، اگر اور تحسین ہیں مبارکبادی کے مستحق بھی ہیں۔ لہٰذا اگر یہ اہداف اور مقاصد حاصل نہیں ہوئے ہیں تو ہر ہندوستانی کو چاہیے کہ ان اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج جب ہم دہلی میں انڈیا گیٹ پر جاتے ہیں اور وہاں پہ موجود ہندوستان کے مجاہدین کے نام جب ہم پڑھتے ہیں تو 90,000 وہاں پہ آزادی کے مجاہدین کے نام وہاں پہ ریکارڈ ہیں، اور ان میں 61,000 نام صرف مسلمانوں کے۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے ان 61,000 لوگوں میں کتنے کے نام ہم اور آپ کو یاد ہیں، کتنے کی قربانی ہم اور آپ کو یاد ہیں؟ بھائی اس ملک کو آزاد کرنے میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے اس کو قربانی پیش کی ہے، سب نے انہوں نے جدوجہد کی ہے۔ جبھی تو ہمارے بابا وطن مہاتما گاندھی نے فرمایا تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔ یہ شعار انہوں نے ایسے ہی نہیں لگایا تھا، بلکہ حقیقت میں سب کی قربانیاں تھیں جس کی بنا پر یہ شعار وجود میں آیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے ڈاکٹر ارشاد احمد قبلہ کو کہ آپ بھی انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک پر گفتگو فرمائیں گے۔ میں ساتھ ساتھ میں پروفیسر محمد حسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ بہترین گفتگو رہی آپ کی۔ انشاءاللہ کبھی اور مناسبات اور موقع پر آپ جیسوں سے پھر فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ڈاکٹر ارشاد صاحب ہم آپ کی خدمات میں ہیں، بسم اللہ۔ شکریہ شیخ صاحب، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ حسن صاحب بہت ڈیٹیل میں اچھے سے بہت ساری ایریاز کو کور کیے اچھے سے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ان سے پہلے شیخ عبداللہ صاحب نے بھی بہت اچھے سے اپنے زرین خیالات سے ہمیں ایڈریس کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو اور جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں ان کو انڈیپینڈنس ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کو ہم شردھانجلی بھی پیش کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ انہیں ہمیں یاد کرنا سب سے پہلے چاہیے، کیونکہ ان کے سیکریفائسز، ان کے جو سپریم سیکریفائسز کے بعد ہی یہ نیشن آزاد ہوا ہے۔ کیونکہ حسن صاحب نے تو بہت آگے سے 1600 سے لے کے ڈسکس کیا۔ اگر ہم صرف نظر رکھیں 1957 میں جو ریوالٹ ہوا، اس کے بعد لگ بھگ ایک 90 سال کا سلسلہ چلتا ہے 1947 تک۔ وہ جو اسٹرگل تھا ایک بالکل ایک اسٹرانگ، ڈیڈیکیٹڈ اور فوکسڈ اسٹرگل تھا۔ وہ ایسا اسٹرگل نہیں تھا کہ جس دوران کہیں اٹینشن وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے یا بالکل ایک انگریزوں سے آزادی کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر لیا گیا تھا، اور پورا اس طریقے سے ایک ڈیڈیکیٹ فوکسڈ ایفرٹس کیے جا رہے تھے۔ اور دوسرا ساتھ ساتھ میں اور بھی کنٹریز برٹش راج سے باہر آنا چاہ رہی تھیں، اور بہت ساری کنٹریز لگ بھگ ہمارے ساتھ آگے پیچھے آزاد ہوئی، بٹ وہ ڈومینین اسٹیٹس ابھی بھی ہیں، جہاں پہ آپ اگر ان کے فلیگس کو دیکھتے ہیں تو ان میں کہیں پہ کونے پہ تھوڑا سا وہ برٹش فلیگ کا ایک امپریشن ہوتا ہے یا کچھ اسی طریقے کا امپریشن ہوتا ہے۔ تو وہ جو ڈومینین اسٹیٹ کا بھی ایک ہمارے پاس پرپوزل انگریزوں نے رکھا تھا، بٹ یہاں پہ جو اس ٹائم ہے ایک پرٹیکولر ٹائپ کے لیڈرز نہیں تھے، ہر جس میں اسپیشل وومن سبھی لوگ شامل تھے۔ تو ان لوگوں نے جو پھر ایک نعرہ بھی دیا گیا کہ بھائی ہمیں پورن سوراج چاہیے، پورا کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ۔ تو وہ جو آئیڈیا اس ٹائم پہ دیا گیا، پھر اس کے بعد ہمیں آزادی ملی، اور پھر آزادی میں جتنے مطلب بڑے بڑے لیڈرشپس کا ابھی نام بھی لیا گیا، جہاں مہاتما گاندھی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، پورا انہوں نے ایک لیڈرشپ پرووائڈ کری۔ اس کے ساتھ ساتھ بھگت سنگھ بہت زبردست، چندر شیکھر آزاد کا، اور اشفاق اللہ خان کا، اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کا، اور جھانسی کی رانی فیمس، مطلب ان سب لوگوں کا ایک اور دیکھا جائے تو اگر اس ٹائم کے میپ پہ ہم نظر کریں تو ہر جگہ سے برٹش راج کے اگینسٹ ایک کمپلیٹ ریزسٹنس۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹرگل ہوا زیادہ تر سول ڈس اوبیڈینس اور نان وائلنس والا ہوا، جس سے حالانکہ کچھ لوگ اس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ بھائی تھوڑا ڈیلے ہوا، بٹ جو میسج ابھی بھی پورے دنیا میں جاتا ہے، ہم لوگ یورپ بھی گئے، بہت ساری جگہ گئے، تو وہاں پہ جو نان وائلنس کا جو میسج جس طریقے سے
इंडिया के रेजिस्टेंस को, इंडिया के फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश को दिया जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उस टाइम पे एक पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिला, बट वो जो विजन था वो था कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो और एक हम इथिकल एक नेशन एक ऐसा बनाए जो फ्यूचर हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को हर तरीके से प्रोटेक्ट करे और एक ऐसा नेशन बने जिसको 2002 के करीब एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह ने एक शाइनिंग इंडिया का भी नाम दिया गया था। और इस पूरे दौरान में इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बना, साइंस में बहुत आगे डेवलप हुआ, और साइंस के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर भी, हालांकि अभी भी एजुकेशन में जो चैलेंज है वो इलिटरेसी का, पॉवर्टी का, और एक मेजर चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट का भी है, जिसको हमें आगे जाते हुए उसको डील करना चाहिए और उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करने की कोशिश करना चाहिए। हसन साहब इस चीज को बहुत बखूबी तौर पे जानते भी होंगे और इनको स्टेट्स भी पता होंगे कि अभी भी अगर पूरे हम नेशन लेवल पे अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का और इलिटरेसी का और पॉवर्टी का जो स्टेट्स है वो कुछ खुशदायक, मतलब कोई तसल्ली बख्श नहीं है। हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि आने वाले दौर में, क्योंकि हमारे जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बहुत अच्छे से 4 इंपॉर्टेंट चीजों को रखा गया है, जिसमें हम कहते हैं जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो और इक्वलिटी हो। तो अगर हम इन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होके और आगे आने वाले टाइम में दिखनी भी चाहिए, ताकि यहाँ का हर एक सिटीजन एक खूबसूरत जिंदगी लीड करे, ताकि उसकी फैमिली कहीं ना कहीं एक नेशन और एक फैमिली जो है बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट एक हिसाब से है कि एक खुशहाल फैमिली, एक जहाँ पे सभी को एजुकेशन मिल रहा है, एवरीवन हैज सम सॉर्ट ऑफ गुड स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। तो उसी तरीके से नेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं हमें अच्छे रोल मॉडल्स की जरूरत है, चाहे वो पेरेंट्स की शक्ल में हो, चाहे टीचर्स की शक्ल में हो, या इन लार्जर फ्रेमवर्क हमारी जो भी लीडरशिप है आजकल के दौर में, साइंस में हो या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हो या और तरीके से, तो वहां पे जो रोल मॉडल्स हैं उनमें हमें कुछ ऐसे लोग मिलने चाहिए जो नेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं बहुत ऑनेस्ट हो। जिस तरीके से जो सेक्रीफाइसेस हमारे उस टाइम पे, मतलब हमारे लीडर्स ने दिया, उनकी सेक्रीफाइस को हम अगर देखें, अगर क्लोज आई हुई खामोशी में बैठ के अगर सोचें, अगर कोई पूरा अपनी जान दे रहा है, उसको ये भी पता है, जो हसन साहब ने जिक्र भी किया, कि मैं आने वाला वो सवेरा नहीं देख पाऊंगा, मगर फिर भी उनकी ऑनेस्टी देखिए कि वो एक सुप्रीम सेक्रीफाइस दे रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक विजन है कि हम आने वाले यहाँ की इस जनरेशन को एक बेहतर और आजाद एक हिंदुस्तान हम उनको दें। तो इसी तरीके से उन सेक्रीफाइसेस को देखते हुए आज के भी जो किसी भी लेवल पे जो लीडरशिप है, उनको इस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेते हुए, कोई भी काम करते हुए, कि हम कुछ जो भी कंट्रीब्यूशन करें वो ऐसा हो कि हम इस नेशन को हर मरहले में आगे बढ़ाएं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 2002 में एक बार कहा था कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा करें तभी हम नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर छोटी छोटी चीजें भी हम अगर कर रहे हैं जो हमारे नेशन के बेहतरी के लिए है, चाहे अगर हम एक मान लीजिए कोई प्लास्टिक जो ग्लास यूज होता है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म करता है, अगर हम रिसाइक्लेबल अगर हम कोई प्रोडक्ट उसकी जगह पे यूज करें तो वो भी हम कहीं ना कहीं अपने नेशन को आगे बेहतर एक दिशा में लेके जा रहे हैं। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम, और खासकर जैसे अगर हम अपने पर्टिकुलर उस एरिया में देखें तो वहां पे अभी जैसे हम जो बच्चे ऑटिज्म का शिकार है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं बहुत सारे, उनको एजुकेशन का वहां पे कोई स्कोप नहीं है, कोई इसलिए प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारी तरफ से। और जो मैंने एजुकेशन का अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, उसमें भी बहुत सारे लोग हमारी, चाहे एलएचडीसी गवर्नमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे सिविलियन लोग हो, वो भी इलिटरेसी को, पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को किसी तरीके से एलिवेट करने के लिए एक डायरेक्शन में एक विजन रख के काम कर सकते हैं। और खासकर हमारे उधर के एक मेजर चैलेंज हमारा एनवायरनमेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ड्राउट का, और जिस तरीके से एक टाइम पे ड्राउट आता है, एक टाइम पे फ्लड्स आते हैं, तो इस तरीके के चैलेंजेस भी हैं। और इन चैलेंजेस को हम इस तरीके का
کام کریں کہ ہم بھائی اگر وہ ایریاز پروٹیکٹڈ ہیں، اگر ہمارے گلیشیئرس پروٹیکٹڈ ہیں، ہمارے وہاں کے چیزیں اس طریقے سے پروٹیکٹڈ ہیں، تبھی آگے بھی اس کا انفلوئنس نہیں ہوگا اور کہیں نہ کہیں یہ آپ کے نیشن بلڈنگ میں ہی کنٹریبیوشن ہے۔ اور بہت سارا یوتھ ایک حساب سے ایک ڈورمنٹ پوٹینشیل ہے، اس کو اگر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پاورفل سورس رہے گا جو نیشن کو آگے پش کرنے میں کام آئے گا۔ اور خاص کر آج کل کے دور میں جہاں کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، تو ہم بھرپور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، اور جب نیو ایجوکیشن پالیسی بھی ابھی آئی ہے تو اس میں بہت سارا اسکوپ بھی ہے کہ ہم جن لوگوں کی اسکولنگ چھوٹ گئی ہے، جن کی ایجوکیشن مکمل نہیں ہوئی ہے، ان کو اور طریقوں سے بھی اکوموڈیٹ کر کے ایجوکیشن ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور جو ایک سنہرا خواب جو ہمارے لوگوں نے دیکھا تھا وہ ہم اچیو کریں۔ اور جب ہم اس بہتر راستے پہ ہم جائیں گے، اس ڈائریکشن میں ہم جائیں گے، تو کہیں نہ کہیں ہماری جو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی ایک گلدستے کی طرح کھلے گی، کیونکہ اس میں جو ہر پھول ہوگا وہ ایک حساب سے ایک خوش رنگ اور خوشحال میں ہوگا، تو کہیں نہ کہیں وہ جو مقصد ہوگا وہ ہمارا پورا ہوگا، اور اس ڈائریکشن میں ہمیں آگے بڑھنا بھی چاہیے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہترین گفتگو رہی آپ کے کہ واقعاً خود ملک کی صورتحال پہ بھی اور یوم آزادی کے اوپر بھی، اور جس مجاہدین نے اپنی قربانی پیش کی ہے، شہداء کی خدمت میں آپ نے خراج عقیدت پیش کیا۔ لہٰذا جو ہمارے مجاہدین کے خوف تھے، صدمے تھے، وہ یہی تھے کہ ملک بہترین خوشگوار ملک بنے، ترقی کرے، اور یہاں پہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہو اس کو اچھی تعلیم ملے، یہاں پہ ہر بھوکے کو دو ٹائم کا کھانا ملے، ہر بدن کو لباس ملے۔ یہ وہ سپنے تھے جو واقعاً ضروری تھی، اور علم ملے، درحال کہ ہم اور آپ کو پتہ ہے 2009 میں یہاں آرٹیکل 21 کے تحت جب فری ایجوکیشن پالیسی کے گورنمنٹ کے تحت سے جو وجود میں آیا تھا وہ قانون، لیکن اس کے باوجود بھی آج کی رپورٹ کے مطابق 40 سے 45 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو ناخواندہ ہیں، جو ابھی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے صورتحال ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شانے بے شانہ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں، اور ان کی عزت آبرو کی تحفظ ہو، اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ساری چیزیں فراہم ہو، فیسلٹیز ہوں۔ درحال کہ انفارچونیٹلی ہمیں کہنا پڑتا ہے، ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں جہاں پہ 50% آبادی عورتوں کی ہے، لیکن اس میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی جاتی ہیں، بہت بدرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو ان سب پہ ہر انسان کو، ہر ہندوستانی کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ حکومت کی طرف سے روزگار فراہم ہونی چاہیے۔ جب بھی وہ انسان بالغ ہو، جب بھی وہ انسان، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، حکومت کی طرف سے روزگار فراہم ہونی چاہیے، تاکہ ہر جوان بیکار نہ ہو، ہر جوان اس ملک کی خدمت کرنے میں مشغول ہو۔ لہٰذا اس طرح کے بہت سی امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، جس کی طرف ہمارے ڈاکٹر ارشاد احمد قبلہ نے اور پروفیسر محمد حسن صاحب نے، شیخ عبداللہ جلیلی نے آپ سب سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ آج ہمارے ساتھ جوائن ہونے والے تھے پروفیسر ناصر شعبانی قبلہ، جو زانسکر کے ڈگری کالج کے مدیریت کے عہدے سنبھال رہے ہیں۔ ظاہراً ان کے یہاں نیٹ ورک ایشوز کی بنا پر وہ آج ہمارے خدمت میں حاضر نہیں ہو پائے۔ انشاءاللہ آئندہ کی کسی جلسات میں اس طرح کی ویبنار میں پھر ان کو دعوت دی جائے گی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر کچھ آپ کے اس ٹاپک پر کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں تو آپ بیان کریں، ورنہ آج کے اس ٹاپک یا آج کے اس ویبنار کا ہم اختتام کریں۔ شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جہاں پہ ہم انڈیپینڈنس ڈے پہ بات کر سکیں، اور اتنے ہمارے خاص کر جو شہداء ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے میں اپنا ایک زبردست اور سپریم سیکریفائس کیا، ان سب کو یاد کر سکیں، اور ان کی جو خواب کو ان پہ بات کر سکیں، اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو بنا اس پہ بھی بات ہوئی، اور جو ہمارے آج کے جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ انوائرمنٹ کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، یا چاہے اور دیگر مسئلے ہوں، ان پہ بھی کچھ بات ہوئی جو کہ ہونی ضروری بھی ہے۔ تو آپ نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جس میں پروفیسر حسن صاحب اور شیخ صاحب اور پروفیسر شعبانی صاحب نہیں آ پائے، تو ان کو ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں، تو بڑا
بہتر ان سے سیکھنے کو ملتا ہے ان کی ٹاک سے. تو یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے اب شاید ناصر صاحب جوائن نہ کریں, یہاں پہ اختتام کیا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ میں آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا اور پروفیسر محمد حسن صاحب کا, جناب شیخ حجت الاسلام شیخ عبداللہ جلیلی اور تمام سننے والے اور ناظرین کے جو اب تک ہم لوگوں کو سن رہے تھے, ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں جاتے جاتے ہمارے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہمارے سیاسی اجتماعی عہدیداروں کے لیے, اور دعا کرتے ہیں خدا سے ہم سب کو اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور یہ ملک ہم سب کے لیے بہترین زمینہ ہو کہ ہم خود اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں, اور ہماری بہتری سے ملک کی بہتری ہوگی, ہندوستانیوں کی بہتری سے ہمارا ہندوستان آگے پھلے پھولے گا. لہٰذا اسی امید کے ساتھ کی سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا اب بازوئے قاتل میں ہے, اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار, اب تیری ملت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے. اب تو یہ ہر ہندوستانی کا جذبہ ہے کہ ہمارے شہداء کی چرچا, ہمارے شہداء کا ذکر اب ہندوستان میں ہی نہیں دنیا کے کونے کونے میں ہو رہا ہے, ان کی قربانی, ان کی یاد کو منایا جا رہا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ان شہداء کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا, جنہوں نے ہمیں سر اٹھا کے رہنا سکھایا, جنہوں نے ہمیں اپنے قوم و ملت کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے وہ راہ ہمیں دکھایا. امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ مختصر سی کاوش خدا قبول فرمائے, اور ہمارے جتنے بھی جوان ہیں جو ہم سے جڑے ہوئے تھے ان سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. بہت شکریہ.